بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو یعقوب بے کی تاریخ کے بارے میں ہے، کیونکہ یعقوب بے ترکوں کے درمیان یا جرمیان قبیلے کے سردار تھے، اور یعقوب بے وہ شخص تھے جن کے ساتھ عثمان بے کی دشمنی نسل در نسل چلی۔ وہ اس طرح کہ پہلے یعقوب بے اور عثمان بے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے، اور پھر یعقوب بے کے بیٹے محمد بے اور دوسری طرف عثمان بے کے بیٹے برہان بے کے درمیان دشمنی بھی ان دونوں کے والد کی وفات کے بعد سالوں تک چلتی رہی۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یعقوب بے کون تھے، اور یعقوب بے کو امیر الجلال الکبیر کیوں کہا جاتا ہے، اور ترکوں کی تاریخ میں ان کا کیا مقام ہے، عثمان غازی کے ساتھ درمیان قبیلے کی دشمنی کیسے شروع ہوئی، اور عثمانیوں اور کرمیانوں کے درمیان کتنی جنگیں ہوئی اور ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو ناظرین کرام، درمیان قبیلہ وہ واحد قبیلہ ہے جس کے ساتھ عثمانی سلطنت کی دشمنی نسل در نسل چلتی رہی۔ اس دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ درمیان قبیلے کا ایک سردار جس کا نام علی شار تھا، عثمان غازی نے اسے اس کی غداری کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، اور اگر تاریخ کے لحاظ سے بات کی جائے تو درمیان قبیلہ ترکوں کے قپچاق قبیلے کی ہی ایک شاخ تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی دادی ترکان خاتون کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ یہ ترکوں کا زبردست قبیلہ تھا، لیکن اس کے کچھ لوگ 12ویں صدی میں اناطولیہ کی سلطنت میں منگولوں کے حملے سے بچنے کے لیے کوتاہیا کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور یہاں آ کر یہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ پھر نہ صرف منگولوں کے خلاف انہوں نے لڑائیاں لڑی، بلکہ اس وقت کی سلجوقی سلطنت جو نہایت کمزور ہو گئی تھی اس کے خلاف بھی ہوئے۔ اناطولیہ کے دوسرے ترک قبیلے بھی درمیان قبیلے کی طاقت کی وجہ سے ان سے خوف زدہ رہتے تھے، اور یہ ترکوں کی دوسری بڑی امارت تھی، اور اس امارت کے بعد ہی یعقوب بے نے اپنے دور میں ہی اس امارت کا عروج دیکھا۔ یعقوب بے نے اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت کے لیے اہم ذمہ داریاں نبھائیں، اور اسی وجہ سے اس سلطنت کے اہم ترین عمرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس دور میں یعقوب بے نے درمیانوں کی آبادی بڑے شہروں تک بڑھا دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب بے کے پاس عمرہ، وزیر، جج، خزانہ اور محلات کسی عظیم حاکم کی طرح موجود تھے، اور سلطانوں کے شایان شان چیزیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس لیے انقرہ کی قزل مسجد میں موجود ایک تحریر میں ان کا لقب الامیر الجلال الکبیر لکھا ہوا ہے، جبکہ ساحلی علاقوں پر ترکمانوں کو آباد کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ 1283 میں درمیانوں نے سلجوقوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے سلطان کو قتل کر کے منگولوں نے سلطان مسعود دوم کو سلجوقی تخت پر بٹھا دیا تھا، جس پر درمیان ناخوش تھے، اور انہوں نے سلطان مسعود کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور سلجوقوں اور منگولوں کے خلاف باقی درمیانی جنگجو کی لڑائیاں 1290 تک چلتی رہی۔ اس کے بعد 1299 میں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں درمیان قبیلے کے سردار یعقوب بے نے الخانی سلطنت کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور اس کا فائدہ درمیانیوں کو یہ ہوا کہ انہوں نے اناطولیہ میں فوج اکٹھی کی اور اناطولیہ کے مغربی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں نے ان علاقوں کے پاس بازنطینی تیکفوروں کو مجبور کر دیا کہ وہ خراج ادا کریں تاکہ ان کے قلعے یعقوب بے کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جبکہ ناظرین کرام، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بازنطینی تیکفور یعقوب بے کو 1,00,000 دینار ٹیکس اور قیمتی چیزیں ہر سال خراج کے طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ بازنطینیوں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کے دوران یعقوب بے نے کئی قلعے فتح کیے، اور اس کے علاوہ ایک شہر ہرپولیس 1305 میں فتح ہوا، جبکہ ایک اور علاقہ جس کا نام اعلیٰ شہر تھا، تو اسے فتح کرنے کے لیے یعقوب بے نے اس علاقے کا محاصرہ کیا، اور اس محاصرے میں موجود درمیانی پیدل فوج کی تعداد 8,000 جبکہ 12,000 گھوڑ سوار جنگجو تھے۔ لیکن اس دوران شہنشاہ اینڈرونیکوس II نے کیٹالانس کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وحشی جنگلیوں کو اناطولیہ کے ترکوں کو سبق سکھانے کے لیے ان سے بازنطینی علاقے اور قلعے واپس لینے کے لیے اناطولیہ بھیجا۔ تو کیٹالانس کے ساتھ درمیانیوں کی خونی جھڑپ ہوئی، انہوں نے یعقوب بے سے اعلیٰ شہر کا علاقہ واپس لے لیا، لیکن پھر بعد میں جب کیٹالانس اعلیٰ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تب 1314 میں پھر سے درمیانیوں نے اسے فتح کر لیا۔ ناظرین کرام، اگر تعداد اور حکومت میں درمیانیوں کا عثمانیوں سے مقابلہ کیا جائے تو تاریخ میں موجود ہے کہ عثمان غازی کے پاس فوج کی تعداد 5,000 تھی، لیکن اس کے برعکس یعقوب بے کے پاس اپنی 40,000 گھوڑ سواروں کی فوج تھی، جبکہ جنگ کے نزدیک یعقوب بے اسلحہ اور سامان کے ساتھ 2,00,000 پیدل اور گھوڑ سوار فوج تک نکال سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ کی کئی چھوٹی امارت درمیانی امارت کے انڈر تھی۔ تو اس حساب سے عثمان بے کا یعقوب بے کے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی عثمانیوں نے یعقوب بے کو خاطر خواہ میں نہیں لایا، اور ان دونوں کے درمیان ایسے کئی واقعات ہوئے جس نے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں دشمنی کو ہوا دی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کی آپس کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا اور ان کے درمیان کتنی جنگیں ہوئی۔ تو ناظرین کرام، جس وقت یعقوب بے نے اپنی آزاد امارت کا اعلان کیا تو یہ وہی وقت تھا جب اناطولیہ کی دیگر ترک امارتیں بھی سلجوقی سلطنت سے اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر رہی تھی، اور یہ دور 1300 صدی عیسوی کا تھا۔ لیکن درمیان جس کی سرحد
بعد عثمانی امارت کے ساتھ ملتی تھی، ان دونوں کے درمیان تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے اور اس دشمنی کے آغاز کی وجہ کراجہ حصار قلعہ بنا۔ اس قلعے پر عثمان بے اور یعقوب بے دونوں کی نظریں تھی، لیکن عثمان غازی نے اسے پہلے فتح کر لیا، اور ایک اور چیز یعقوب بے کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، اور وہ یہ تھی کہ دوبارہ جنگ میں کامیابی کے بعد عثمان بے نے باقی قبیلوں کو اپنے علاقوں میں آنے کی دعوت دی جن کے پاس سرزمینیں نہیں تھی۔ اس سے عثمان غازی کو جہاد کے لیے بڑی تعداد میں جنگجو حاصل ہوئے اور ان ترک قبیلوں کو بھی مدد مل گئی، جبکہ کراجہ حصار قلعہ جرمیان قبیلے کی سرحدوں کے قریب تھا اور جرمیان اس پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو کراجہ حصار قلعے پر عثمانیہ قبضہ ہونے کے بعد ان دونوں قبیلوں کا پہلا کلیش تب ہوا جب جرمیان قبیلے نے منگولوں اور تاتاریوں کے ساتھ مل کر کراجہ حصار اور بلیچک پر کئی حملے کیے۔ ان میں سے ایک حملے کا ذکر عثمانی دور کی دستاویزات سے ملتا ہے۔ ان کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب عثمان غازی سرکاریہ کے محاذ پر گئے ہوئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں اورحان غازی جو کہ کراجہ حصار قلعے کے سربراہ تھے تو انہیں کسی کام سے اس کے شہر جانا پڑا، اور اورحان غازی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یعقوب بے نے تاتاریوں کو عثمانی سرزمینوں پر حملہ کرنے اور کراجہ حصار قلعے میں لوٹ مار کرنے کے لیے اکسایا۔ تاتاریوں کے اس حملے کی خبر ملتے ہی اورحان غازی فوراً واپس آئے اور تاتاریوں کو مار بھگایا اور ان کے سردار کو گرفتار کر لیا۔ عثمان غازی نے واپس آ کر اس سردار کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا، جبکہ ناظرین کرام بازار میں ہونے والے اس واقعے نے جرمیان اور عثمانیوں کی دشمنیوں کو بڑھا دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یعقوب بے کی وفات کیسے ہوئی، تو ناظرین کرام اس بارے میں تاریخ میں کوئی واضح تفصیل موجود نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا انتقال 1327 میں ہوا۔